اللہ جل شانہ کا جس قدر بھی ہم شکریہ ادا کریں کم ہے کہ اس نے محض اپنے فضل و کرم سے اپنے خاص لطف اور عنایت سے ایک بار پھر ہمیں صحت و عافیت کے ساتھ ماہ رمضان نصیب فرمایا۔ رمضان المبارک میں اللہ جل شانہ کی جناب سے جو انوار و برکات اور رحمتوں کا سلسلہ ہوتا ہے ان کو سمیٹنے کا ایک ہی راستہ ہے، اور وہ یہ کہ رمضان کی جو خاص عبادت ہے روزہ، اس کو ادا کیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے بھی انعامات کا اعلان فرمایا ہے، جتنے بھی اعزازات کا اعلان فرمایا ہے، جس قدر بھی خصوصیات کو ذکر کیا گیا ہے، وہ ساری تب حاصل ہوں گی جب رمضان میں روزہ رکھا جائے گا۔ جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے اس میں حق جل شانہ ارشاد فرماتے ہیں کہ روزہ فرض ہے۔ فرض ہونے کا مطلب یہ ہے کہ رکھے بغیر کوئی چارہ نہیں۔ ہمارے معاشرے میں یہ جو رواج بڑھتا جا رہا ہے روزہ خوری کا، روزے کو معمولی سمجھنے کا، یہ دنیا کے اعتبار سے بھی خطرے کا باعث ہے اور آخرت میں پکڑ کے اعتبار سے بھی یہ بڑے خطرے کی چیز ہے۔ اس لیے کہ اللہ جل شانہ کا حکم ہے تو حکم کو توڑنے والا، قانون شکنی کرنے والا، اس کے نہ اوقات میں برکت ہو سکتی ہے اور نہ اس کو حاصل وسائل میں برکت ہو سکتی ہے۔ انسان کوئی بھی عبادت انجام دیتا ہے تو اس کے ذہن میں 4 چیزیں ہوتی ہیں کہ اس عبادت کے ذریعے سے مجھے یہ نصیب ہوں۔ پہلی چیز تزکیہ نفس، کہ میری اصلاح ہو جائے۔ دوسری چیز قرب خدا بندی، کہ اللہ جل شانہ کا قرب حاصل ہو جائے۔ اور تیسری چیز بلندی مرتبت، کہ اللہ کے ہاں میرا مقام بلند ہو جائے۔ اور چوتھی چیز جو مقصود ہوتی ہے اخروی نجات، کہ آخرت میں میری نجات ہو جائے۔ یہ چاروں مقاصد روزے کے ذریعے بڑی آسانی کے ساتھ روزے دار کو حاصل ہو جاتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز تزکیہ نفس روزے کے ذریعے سے ہوتا ہے۔ تزکیہ نفس کسے کہتے ہیں؟ تزکیہ نفس کا مطلب یہ ہے باطنی بیماریوں سے شفا یابی۔ جیسے ظاہری بیماریاں ہوتی ہیں ایسے باطنی بھی ہوتی ہیں، تو باطنی بیماریوں سے شفا پانے کو تزکیہ نفس کہتے ہیں، اور آخرت کی کامیابی اسی پر منحصر ہے۔ قرآن کریم میں اللہ جل شانہ نے 11 قسمیں کھائیں، والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنہار اذا جلاها، آگے تک 11 قسمیں کھا کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مضمون بیان فرمایا وہ یہ کہ قد افلح من زکاها، جس نے نفس کو سنوار لیا، جو باطنی بیماریوں سے شفا پا گیا وہ کامیاب ہے۔ وقد خاب من دساها، اور جو نفس کے پیچھے پڑ گیا، اس کی پیروی میں لگ گیا، وہ فرمایا کہ وہ نامراد ہے، وہ ناکام ہے۔ اب روزے کے ذریعے یہ چیز کیسے حاصل ہوتی ہے؟ حدیث میں آتا ہے کہ علی کل شیء زکات، کہ ہر چیز پر زکوٰۃ ہے۔ وزکوٰۃ الجسد الصیام او کما قال، کہ جسم کی زکوٰۃ وہ روزہ ہے۔ ہر چیز کی زکوٰۃ ہوتی ہے، مال پہ بھی زکوٰۃ فرض ہے، زکوٰۃ ادا کرنے سے مال کا میل کچیل نکل جاتا ہے۔ اسی طریقے سے
بدن کی بھی زکوٰۃ ہے، روزہ رکھنے سے وہ زکوٰۃ ادا ہو جاتی ہے۔ زکوٰۃ کہتے ہیں پاکیزگی کو۔ اور دوسری حدیث میں فرمایا گیا کہ سومو تصحو، روزہ رکھو صحت مند ہو جاؤ۔ روزہ رکھنے سے جسمانی صحت بھی حاصل ہوتی ہے اور روزہ رکھنے سے باطنی صحت بھی حاصل ہوتی ہے۔ جسمانی صحت تو اس طرح حاصل ہوتی ہے کہ جن بیماریوں کا علاج کم کھانے میں ہے، ان بیماریوں سے انسان کو شفا مل جاتی ہے۔ اور باطنی صحت بھی روزہ رکھنے سے حاصل ہوتی ہے، اس لیے کہ روزہ کسے کہتے ہیں کہ روزے کے وقت میں کھانے سے رکنا، پینے سے رکنا اور جنسی خواہش کی تسکین سے رکنا، اس کو روزہ کہتے ہیں۔ اب یہ پابندی تو لگ جاتی ہے لیکن اس کی خواہش ختم نہیں ہوتی۔ روزے کی حالت میں کھانے کی خواہش بھی ہوتی ہے، پینے کی بھی ہوتی ہے، لیکن اس کے باوجود روزے دار اپنے آپ کو کھانے سے روک کے رکھتا ہے، پینے سے روک کے رکھتا ہے۔ تو مسلسل 30 دن اسے اس بات کا عادی بنایا جاتا ہے کہ کوئی بھی تقاضا پیدا ہو، کوئی بھی خیال دل و دماغ میں آئے تو اگر تم کنٹرول کرنا چاہو گے تو کر سکو گے۔ جیسے روزے کی حالت میں کھانے کا داعیہ پیدا ہوا تو اپنے آپ کو روک لیا کہ نہیں کھانا نہیں ہے، پینے کا داعیہ پیدا ہوا تو روک لیا کہ پینا منع ہے۔ اسی طریقے سے جب کسی بھی گناہ کا خیال دل میں آئے گا تو اگر انسان اپنے آپ کو روکنا چاہے گا تو روک لے گا، کیونکہ اس کو ایک مشق کروا دی گئی ہے، ریہرسل اس کی ہو گئی ہے پورے 30 دنوں میں۔ تو اس کے ذریعے سے آسانی کے ساتھ تزکیہ نفس حاصل ہو جاتا ہے، انسان کا نفس وہ سنور جاتا ہے، سدھر جاتا ہے، وہ دائرہ شریعت میں آ جاتا ہے، وہ پھر اس کو بھٹکا نہیں سکتا، گمراہ نہیں کر سکتا۔ تو عبادت کے ذریعے جو چیز مقصود ہے سب سے پہلی وہ ہے تزکیہ نفس، جو روزے کے ذریعے سے بڑی آسانی سے حاصل ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ اسی کو حاصل ہوگا جو روزے کی حقیقت سے واقف ہے، ورنہ کھوکھلا روزہ کہ صبح سے لے کر شام تک کھانے پینے سے تو رکے ہوئے ہیں لیکن گناہ سے اپنے آپ کو الگ نہیں کیا، تو یاد رکھیں یہ حقیقی روزہ نہیں ہے، یہ نام کا روزہ ہے۔ حقیقی روزہ تو یہ ہوتا ہے کہ جب کھانے پینے سے روزہ ہو گیا تو پھر بد نظری سے بھی روزہ ہو جائے، ناجائز سننے سے بھی روزہ ہو جائے، ناجائز بولنے سے بھی روزہ ہو جائے اور ناجائز کام کے لیے چلنے کی سے بھی روزہ ہو جائے۔ ہر ناجائز کام سے انسان رک جائے، روزے کا معنی ہوتا ہے رک جانا، رک جائے، اپنے آپ کو روک لے، اس کو روزہ کہتے ہیں۔ ورنہ اگر یہ کام نہیں ہے تو پھر تو ایسے ہی ہے کہ جیسے ایک آدمی نے روم میں کولنگ کرنے کے لیے ایئر کنڈیشن تو آن کر دیا لیکن ونڈو بند نہیں کی، کھڑکیاں کھلی ہوئی ہیں، اے سی چل رہا ہے تو جتنی کولنگ وہ روم میں پھینک رہا ہے کمرے میں، وہ کولنگ ساتھ کے ساتھ کھڑکیوں سے آؤٹ ہو رہی ہے، وہ باہر جا رہی ہے۔ تو اب روم کبھی بھی ٹھنڈا نہیں ہو سکتا۔ یہی حال اس آدمی کا ہے کہ جس نے روزہ رکھا، صبح سحری میں اٹھا، مشقت کی، نیند قربان کی اور سارا دن روزے سے، اب اس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جتنی رحمتوں کا نزول ہونا تھا وہ بھی ہو رہا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ بد نظری کی وجہ سے، غیبت کی وجہ سے، گانے سننے کی وجہ سے، ڈرامے دیکھنے کی وجہ سے، فلمیں دیکھنے کی وجہ سے وہ ساتھ کے ساتھ انوارات وہ سب آؤٹ ہو رہے ہیں اور اس کا برتن خالی کا خالی، تو اس کو تو روزہ نہیں کہتے۔ تو روزے کے ذریعے سے تزکیہ نفس حاصل ہوگا جب ہم روزے کی حقیقت سے واقف ہوں گے۔ تو پہلا مقصد کسی بھی عبادت کا وہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کو یہ چیز حاصل ہو جائے۔ دوسرا مقصد کسی بھی عبادت کا کہ اللہ جل شانہ کا قرب حاصل ہو جائے، انسان اپنے رب کے قریب ہو جائے، یہ روزے کے ذریعے سے حاصل ہو جاتا ہے انسان کو۔ حدیث میں آتا ہے
للصائم فرحتان، روزے دار کے لیے دو خوشیاں ہیں، فرحۃ حین یفطر و فرحۃ حین یلقا ربہ کما قال۔ ایک خوشی تو اس وقت جب وہ افطار کرتا ہے، یہ تو عارضی خوشی ہے، سارے دن کا بھوکا پیاسا، اب اسے اجازت مل رہی ہے تو اسے خوشی ہوتی ہے، یہ تو ادنا سی جھلک ہے اس خوشی کی جو آخرت میں ملنے والی ہے۔ اور دوسری خوشی اس وقت جب وہ اپنے رب سے ملاقات کرے گا۔ محترم سامعین، ذرا سوچئے، تصور کیجئے روز قیامت کا کہ وہ کیسا ہیبت ناک دن ہوگا، افراتفری کا سما ہوگا، ہر ایک کو اپنی پڑی ہوگی۔ لیکن یہ خوش نصیب جو روزے دار ہے، جب اپنے رب سے ملاقات کرے گا تو اسے وہاں سے خوشیاں ملیں گی۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے مقرب بندوں کو یوم قیامت جو ہے وہ خوشیوں سے نوازیں گے۔ تو روزے کے ذریعے سے فرمایا کہ جب وہ اپنے رب سے ملاقات کرے گا تو اسے خوشی ملے گی۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ لخلوف فم الصائم اطیب عند اللہ من ریح المسک او کما قال، کہ روزے دار کے منہ کی بو اللہ جل شانہ کے ہاں مشک سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے۔ اب مشک آج کے دور میں بھی جو اصل مشک ہے، کستوری ہے، وہ مہنگی ہے، مہنگے داموں ملتی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اس مہنگی ترین خوشبو سے بھی زیادہ عمدہ اور پسندیدہ خوشبو کون سی ہے؟ جو روزے کی وجہ سے معدہ خالی تھا تو اس کی وجہ سے جو اس کے منہ میں بو پیدا ہوئی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہ اس مشک سے بھی کہیں زیادہ پسندیدہ ہے۔ تو روزہ رکھا تو اپنے رب کا قرب مل گیا، اور کتنا قرب مل گیا! ایک تو اللہ تبارک و تعالیٰ خوشیاں تیار کر رہے ہیں، اور دوسرا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے منہ کی بو کو بھی سونگھ رہے ہیں، اور نہ صرف یہ کہ سونگھ رہے ہیں بلکہ اس پہ خوشی کا اظہار کر رہے ہیں، جس کو آج کل کہتے ہیں نا کہ لائک کے کتنے لائکس آئے ہیں، کمنٹ بار میں جا کے دیکھتے ہیں کہ لائکس کتنے آئے ہیں، تو یہاں اس کو لائک مل رہے ہیں، ہر قدم پر اس کو لائک مل رہا ہے، اور کس کی طرف سے مل رہا ہے؟ یہ پسندیدگی کس کی طرف سے آ رہی ہے؟ وہ اللہ جل شانہ کی طرف سے آ رہی ہے، اور یہ روزہ رکھنے کی بنیاد پہ آ رہی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب بھی حاصل ہوتا ہے۔ اور تیسری چیز جو عبادت سے مقصود ہوتی ہے وہ یہ کہ میرا مرتبہ بلند ہو جائے۔ تو روزے دار کو روزے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ بلند مقام پہ فائز کر دیتے ہیں۔ اب وہ کتنا اونچا مقام ملتا ہے انسان کو، حدیث میں آتا ہے کہ نوم الصائم عبادہ، روزے دار کی نیند عبادت کے برابر ہے۔ وہ سویا ہوا ہے لیکن اس کو سوتے ہوئے بھی اس کا وہ وقت عبادت میں لکھا جا رہا ہے۔ نوم الصائم عبادہ وصمتہ تسبیح، روزے کی وجہ سے کمزوری ہو گئی، خاموش ہو کے بیٹھ گیا ہے، تو خاموشی پہ بھی اس کو سبحان اللہ کہنے کا اجر اس کے نامہ اعمال میں لکھا جا رہا ہے۔ وعملہ مضاعف، اور یہ جتنی بھی نیکیاں کر رہا ہے اس کا اجر و ثواب بڑھا چڑھا کے اس کے نامہ اعمال میں لکھا جا رہا ہے۔ کیوں؟ اس کا مقام بلند ہو چکا ہے روزے کی وجہ سے۔ اب وہ کتنا درجات میں اضافہ ہوتا ہے؟ حدیث میں آتا ہے کہ رمضان میں ایک نفل کی ادائیگی پر فرض کے برابر اجر ملتا ہے، اور ایک فرض کی ادائیگی پر 70 فرائض کے برابر اجر ملتا ہے۔ اب اس کو مثال سے سمجھیں، ایک دن میں 5 نمازیں فرض ہیں، 14 دن میں 70 نمازیں ہیں۔ رمضان سے پہلے 14 دنوں میں 70 نمازوں پر جو ہمیں اجر ملا، اتنا ڈھیر سارا اجر رمضان میں ایک نماز کی ادائیگی پر ملتا ہے۔ تو 70 فرائض کے برابر اجر مل رہا ہے، اس لیے کہ روزے کی وجہ سے اس کا مقام اور مرتبہ اللہ جل شانہ کے ہاں بلند ہو گیا۔ تو عملہ مضاعف و دعاؤہ مستجاب، اور اس کی دعائیں وہ بغیر کسی رکاوٹ کے بارگاہ الہی میں شرف قبولیت پاتی ہیں، وہ قبول کر لی جاتی ہیں۔ وذنبہ مغفور،
اور اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ تو روزے کی وجہ سے روزے دار کا مرتبہ بھی اللہ جل شانہ کیا ہو جاتا ہے؟ بلند ہو جاتا ہے۔ اور چوتھی چیز جو عبادت سے مقصود ہوتی ہے وہ ہے کہ آخرت میں نجات ہو جائے، روزے کے ذریعے سے وہ بھی حاصل ہو جائے۔ چنانچہ حدیث میں آتا ہے کہ الصوم جنہ وحصن حصین من النار او کما قال، فرمایا کہ روزہ ڈھال ہے اور جہنم سے بچاؤ کا مضبوط قلعہ ہے۔ روزہ ڈھال ہے۔ دوسری حدیث میں فرمایا گیا کہ جیسے تم میں سے کوئی ایک لڑائی کے میدان میں جب اترتا ہے تو اس کے ہاتھ میں ڈھال ہوتی ہے دشمن کے وار سے بچنے کے لیے، تو جس نے روزہ رکھ لیا گویا اس کے ہاتھ میں ڈھال آ گئی شیطانی حملوں سے بچنے کے لیے۔ وحصن حصین من النار، اور یہ جہنم سے بچاؤ کا مضبوط قلعہ ہے۔ جس نے روزہ رکھ لیا گویا کہ اس نے اپنے آپ کو اس طرح کے قلعے میں محفوظ کر لیا کہ جہنم سے اس کی حفاظت ہوگی۔ تو ہر عبادت سے 4 چیزیں مقصود ہوتی ہیں۔ ایک یہ کہ میرا نفس سنور جائے، سدھر جائے، وہ بھی روزے کے ذریعے سے حاصل ہو جاتا ہے۔ دوسرا یہ کہ اللہ جل شانہ کا قرب حاصل ہو جائے، یہ بھی روزے کے ذریعے سے حاصل ہوتا ہے۔ اور تیسرا مقصد کہ میرا مقام اور مرتبہ بلند ہو جائے، یہ بھی روزے کے ذریعے بڑی آسانی سے حاصل ہو جاتا ہے۔ اور چوتھا یہ کہ آخرت میں میری نجات ہو جائے، تو یہ بھی روزے دار کو آسانی کے ساتھ یہ مقصد حاصل ہو جاتا ہے۔ تو محترم سامعین، ہمارے ہاں صرف 13 گھنٹے کا روزہ ہے۔ ہم بہت سے کام کرتے ہیں اور ان کاموں کو انجام دینے میں ہمیں ہمت کرنی پڑتی ہے، اور وہ کام خالصتاً دنیا کے ہوتے ہیں۔ تو دنیا کے کاموں کے لیے ہم ہمت کرتے ہیں، تو ہمیں اس سے کہیں زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو فرض ہے اس کی ادائیگی کے لیے بھی ہمت کرنی ہے۔ ایک صاحب کہہ رہے تھے کہ سارا دن روزہ، رات کو تراویح، تو تھک جاتے ہیں۔ تو میں نے ان سے کہا کہ بھائی یہی تو مقصود ہے کہ ہم تھکیں، کبھی دین میں بھی تو تھکیں نا، کبھی اللہ کو راضی کرنے کے لیے بھی تھکیں، دنیا کے کاموں کے لیے تو بہت تھکے اور کئی مرتبہ تھکے۔ جب ایک مسلمان اللہ جل شانہ کی رضا کے لیے تھکتا ہے آخرت کے کاموں میں، تو یہی تو وہ وقت ہوتا ہے جب وہ ملائکہ کے مقابلے میں بھی قابل رشک ہو جاتا ہے۔ اس کو تو پیدا ہی اس لیے کیا گیا تھا کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں، بندگی میں یوں لگے کہ اپنے آپ کو تھکا دے، کھپا دے، لگا دے۔ تو اس لیے یہ رمضان کا مہینہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کیسے دروازے کھلیں کہ آپ کسی سٹور پہ گئے کلو چینی لینے کے لیے، آپ نے اس کو 150 روپے دیا، اس نے کہا کہ آج آپ کو 150 کے بدلے میں 1 کلو نہیں 70 کلو دی جا رہی ہے، لے جاؤ۔ تو آپ کا دل خوش کیسے باغ باغ ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے اللہ جل شانہ یہ فرما رہے ہیں، ایک نیکی کرو 70 نیکیوں کے برابر اجر و ثواب پالو۔ تو بد نصیب ہے وہ شخص جو اس قدر نورانی اور برکتوں سے بھرے ماحول میں رہ کر بھی وہ اپنے آپ کو محروم رکھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عنایات جو اتر رہی ہیں ان کو حاصل نہ کر سکے۔ دعا ہے کہ اللہ جل شانہ ہم سب کو اس مبارک مہینے کی دل و جان سے قدر کرنے کی توفیق دیں اور روزہ رکھنے کی توفیق دیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔